سبق نمبر 94، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 11، آیت نمبر 78 تا 86۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ لعن لعنت کیے گئے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسانی زبان پر، داود و عیسی بن مریم داود اور عیسیٰ بن مریم کی، ذالکا یہ، بما بوجہ اس کے جو، عصوا نافرمان ہوئے وہ، وکانو اور تھے وہ، یعتدون حد سے بڑھتے۔ پوری آیت۔ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ داود اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبانی ملعون قرار پائے، وجہ یہ کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ کانو تھے وہ، لا یتناہون باہم نہ روکتے، عن منکرن غلط کاموں سے، فعلوہ جو کرتے وہ، لبئس برا ہے، ما وہ جو، کانو تھے وہ، یفعلون کرتے۔ پوری آیت۔ وہ جو بھی غلط کام کرتے ایک دوسرے کو روکتے بھی نہ تھے، برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ترى دیکھیں گے آپ، کثیراً اکثر کو، منہم ان میں سے، یتولون دوستیاں کرتے ہیں وہ، الذین ان سے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، لبئس بہت برا ہے، ما وہ جو، قدمت آگے بھیجا، لہم ان کے لیے، انفسہم ان کی جانوں نے، ان سخط اللہ کہ غضبناک ہوا اللہ، علیہم ان پر، وفی العذاب اور عذاب میں، ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ ان میں سے اکثر کو آپ کافروں سے دوستیاں کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ کیسا برا سامان ہے جو ان کی جانوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ہی ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ولو اور اگر، کانو ہوتے وہ، یؤمنون باللہ ایمان لاتے اللہ پر، والنبی اور نبی پر، وما اور اس پر جو، انزلہ اتاری گئی، الیہ اس کی طرف، متخذوہم نہ بناتے وہ ان کو، اولیاء دوست، ولیکن کثیراً اور لیکن اکثر، منہم ان میں سے، فاسقون نافرمان ہیں۔ پوری آیت۔ اور اگر وہ اللہ اور رسول پر اور جو رسول کی طرف اتاری گئی ہے اس پر ایمان لانے والے ہوتے تو انہیں دوست ہی نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ لَتَجِدَنَّ ضرور پائیں گے آپ، اشد الناسی لوگوں میں زیادہ سخت، عداوتاً دشمنی میں، للذین ان لوگوں کے لیے جو، آمنو ایمان لائے، الیہود یہود کو، والذین اور ان لوگوں کو جو، اشرکو مشرک ہوئے، ولتجدن اور ضرور پائیں گے آپ، اقربہم زیادہ قریب ان کے، مودتاً محبت میں، للذین ان لوگوں کے لیے جو،
آمنو ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے قالو کہا، انا نصارا بے شک ہم نصارا ہیں، ذالک یہ بأن اس لیے کہ منہم ان میں قسیسین علماء ہیں، ورہبانا اور مشائخ ہیں، وانہم اور یہ کہ وہ لا یستکبرون نہیں تکبر کرتے۔ پوری آیت۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے سخت دشمن آپ ان کو ہی پائیں گے جو یہودی اور جو مشرک ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ محبت میں مسلمانوں کے قریب آپ ان کو ہی پائیں گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا اور جب سمعوا سنتے ہیں وہ جو انزلہ اتارا گیا الی الرسول رسول کی طرف، ترا دیکھیں گے آپ، اعینہم آنکھیں ان کی، تفیض بہہ پڑتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، مما اس وجہ سے جو عرفو پہچان لیا انہوں نے، من الحق سچائی سے، یقولون کہتے ہیں وہ، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ایمان لائے ہم، فاکتبنا لکھ دے تو ہمیں، مع الشاہدین گواہوں کے ساتھ۔ پوری آیت۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سچائی کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ وَمَا لَنَا اور کیا ہے ہمارے لیے، لا نؤمن باللہ کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما اور اس پر جو جاءنا آ چکا ہمارے پاس، من الحق سچائی سے، ونطمع اور ہم طمع کرتے ہیں، ان یدخلنا کہ ہمیں داخل کرے، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ پوری آیت۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور سچائی سے جو ہم تک آ چکا اس پر بھی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیکوکاروں میں داخل فرما دے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ تو دیے ان کو اللہ نے، بما بدلے میں اس کے جو، قالو کہا انہوں نے، جناتن باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، فیہا اس میں، وذالک اور یہی، جزاء بدلہ ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں کا۔ پوری آیت۔ تو انہوں نے جو کہا، اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں باغات دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا انہوں نے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جہنم والے۔ پوری آیت۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں۔ اس رکوع میں 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 78، لعن الذین کفروا سے وکانوا یعتدون تک فرمایا، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبانی ملعون قرار پائے، وجہ یہ کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھتے تھے۔
یعنی دونوں پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانہ میں لعنت کی تھی۔ اس لعنت کا تذکرہ زبور اور انجیل میں بھی ہے۔ بحوالہ تفسیر کبیر، داود علیہ السلام نے منع کرنے کے باوجود مچھلیاں پکڑنے والوں پر اور عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی دسترخوان کی ناقدری کرنے والوں پر لعنت کی۔ اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا، اس لیے کہ عمومی طور پر وہ خدائی تعلیمات سے منہ موڑ کر شرک اور قتل انبیاء جیسے بڑے جرائم کے مرتکب ہو چکے تھے۔ آیت نمبر 79، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ فرمایا وہ جو بھی غلط کام کرتے ایک دوسرے کو روکتے بھی نہ تھے، برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی ایک دوسرے کو روکنے کی صورت سے نکل کر وہ نہ روکنے کی صورت میں جا پہنچے تھے۔ یہ صورت غلط کاموں کے عام ہو جانے کی ہے، پھر اللہ کا عذاب بھی سب پر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہر مسلمان کو سخت تاکید ہے، ورنہ دنیا میں ہی اجتماعی آفات نازل ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 80، ترا کثیرا منہم سے وفی العذاب ہم خالدون تک۔ فرمایا ان میں سے اکثر کو آپ کافروں سے دوستیاں کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ کیسا برا سامان ہے جو ان کی جانوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ہی ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یعنی محض مسلمانوں کی دشمنی میں اکثر یہودی مشرکین مکہ سے بڑھ چڑھ کر دوستیاں لگاتے تھے، یا وہ منافق مراد ہیں جو یہودیوں سے دوستیاں رکھتے تھے۔ ان سب نے اللہ کو غصہ دلا کر اپنی عاقبت ہمیشہ کے لیے برباد کر لی۔ معلوم ہوا کفار سے دوستی اللہ کو پسند نہیں۔ آیت نمبر 81، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ سے وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ تک۔ فرمایا اور اگر وہ اللہ اور رسول پر اور جو رسول کی طرف اتاری گئی ہے اس پر ایمان لانے والے ہوتے تو انہیں دوست ہی نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی ایماندار ہوتے تو کافروں سے دوستیاں نہ کرتے، کیونکہ ایمان کفار کے ساتھ دوستیوں میں مانع ہے۔ آیت میں رسول سے مراد اگر موسیٰ علیہ السلام ہیں تو مطلب ہوگا یہودی اگر اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تو وہ حضور علیہ السلام کی مخالفت میں کبھی بھی مشرکین مکہ سے دوستیاں نہ کرتے، اور اگر رسول سے مراد حضور علیہ السلام ہیں تو مطلب ہوگا منافق اگر دل سے مسلمان ہوتے تو حضور اور مسلمانوں کو دکھ دیتے ہوئے یہودیوں سے کبھی بھی دوستیاں نہ لگاتے۔ مفسرین کے بقول کسی بھی نیت سے کفار کو خوش رکھنا فسق ہے، اور مسلمانوں کی مخالفت میں کفار کو خوش رکھنا یا دوستی لگانا کفر ہے۔ آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً سے وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تک۔ فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے سخت دشمن آپ ان کو ہی پائیں گے جو یہودی اور جو مشرک ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ محبت میں مسلمانوں کے قریب آپ ان کو ہی پائیں گے جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور درویش ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی نزول قرآن کے وقت 3 جماعتیں مسلمانوں کی مخالف تھیں، یہودی، عیسائی اور مشرکین۔ اس آیت کے مطابق شدت عداوت کے اعتبار سے یہودی اور مشرکین سر فہرست ہیں۔ ان دونوں کا صراحتاً ذکر فرمانے کے بعد نصارہ کا بتا دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ محبت میں زیادہ قریب ہیں۔ مفسرین کے بقول یہ آیت اور اس سے اگلی 4 آیات حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی اور ان کے دیگر ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئیں، جنہوں نے مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آئے مسلمانوں کو آغاز اسلام میں ہی جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 11 مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچنے پر پناہ دی تھی۔ مشرکین نے بھی پیچھے ایک وفد بھیج دیا کہ انہیں یہاں سے نکال کر واپس مکہ بھیجا جائے۔ بادشاہ نے جب قرآن کی آیتوں میں مسلمانوں کا موقف سنا تو اس نے نہ صرف مشرکین کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ روتے ہوئے اپنے کئی ساتھیوں سمیت اسلام قبول کر لیا۔ بعضوں نے کہا یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی جبکہ حبشہ ہجرت کا واقعہ مکہ کا ہے، لہٰذا آیات کا نزول ان 70 عیسائیوں کے حق میں ہوا جن کے ہاتھ نجاشی نے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار نامہ ارسال کر کے حضور کے حالات لینے کے لیے مدینہ بھیجا تھا۔
اس وفد میں علم کے ماہر علماء اور درویش عابد موجود تھے جو تکبر سے کوسوں دور اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے تھے اور دین عیسوی پر قائم تھے۔ ان میں کچھ تو ملک شام کے تھے اور کچھ حبشہ کے تھے۔ امام ابن جریر کے بقول جن عیسائیوں میں یہ صفات ہوں وہ جس علاقے سے بھی ہوں سب کے حق میں آیات کا نزول ہوا، کیونکہ وہ زہد اور علم کی بدولت مسلمانوں کی بات سن بھی لیتے اور مسلمان ہو بھی جاتے ہیں، جبکہ یہودی اور مشرک علم دشمن ہونے کے سبب علماء سے نفرت کرنے اور حق سے منہ موڑنے میں ضدی اور متکبر ہیں۔ مفسرین کا اتفاق ہے جن عیسائیوں میں یہ صفات نہیں وہ یہودیوں اور مشرکوں کی طرح مسلمانوں کے دشمن ہی شمار ہوئے۔ آیت نمبر 83 وَإِذَا سَمِعُوا سے فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ تک فرمایا، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سچائی کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ یعنی وہ لوگ حضور علیہ السلام پر نازل شدہ قرآن کو سنتے اور زار و قطار روتے رہے۔ بقول مفسرین اس سے یا تو حبشہ کے عیسائی بادشاہ نجاشی کے دربار میں جعفر ابن ابی طالب کی زبان سے سورۃ مریم کی تلاوت سننے والے مراد ہیں، یا حبشہ سے 70 افراد پر مشتمل مدینہ پہنچ کر نبی علیہ السلام کی زبان سے سورۃ یاسین کی تلاوت سننے والا عیسائی وفد مراد ہے۔ قرآن سن کر سب بولے یہ تو ہو بہو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ مضامین کی مانند ہے۔ اس کے بعد وہ سب مسلمان ہو گئے اور اللہ سے اپنے ایمان کی قبولیت مانگنے اور حق کے گواہوں میں شمولیت کی درخواست کرنے لگے۔ نجاشی کو مدینہ کی حاضری اور زیارت نبی کی بہت تمنا تھی۔ ایک روایت میں وہ اپنی سلطنت چھوڑ کر آتے ہوئے راستے میں ہی وفات پا گئے۔ دوسری روایت میں ہے وہ حبشہ میں فوت ہوئے۔ ان کے انتقال کی خبر حضرت جبریل امین نے دی اور کہا کہ ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے، تو آپ علیہ السلام نے ان پر مدینہ میں ہی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ آیت نمبر 84 وَمَا لَنَا سے وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ تک فرمایا، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور سچائی سے جو ہم تک آ چکا اس پر بھی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیکوکاروں میں داخل فرما دے گا۔ یعنی جن عیسائیوں کو اپنے مذہب کی پوری معلومات تھیں انہوں نے صحابہ کرام یا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن سن کر اعتراف حق کرتے ہوئے کہا کہ اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں۔ ایمان لانے کے بعد وہ نیکوکاروں میں شمار ہونے کی دعائیں کرنے لگے۔ آیت نمبر 85 فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا سے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ تک فرمایا، تو انہوں نے جو کہا اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں باغات دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی حبشہ سے آئے نو مسلم عیسائیوں کا نہ صرف ایمان قبول ہوا بلکہ ان کی دعاؤں کو سن کر اللہ نے دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارتیں دے دیں اور ان کا شمار اصحاب رسول میں ہو گیا۔ آیت نمبر 86 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم فرمایا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں۔ یعنی آیات الہیہ کا انکار اور تکذیب کرنے والے دائمی جہنمی ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں۔